الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج 7 رمضان المبارک 1446 سن ہجری 8 مارچ 2025۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 پڑھنی ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تأمرون تم حکم کرتے ہو الناس لوگوں کو بھی ساتھ البر بھلائی کے اور تنسون تم بھولتے ہو انفس جانوں کو کم اپنی اور یا حالانکہ انتم تم تتلون پڑھتے ہو الکتاب کتاب کیا پس لا نہیں تعقلون عقل رکھتے تم، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 با محاورہ ترجمہ کے ساتھ پڑھا۔ تفسیر کی کتاب نکال لیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے، یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بلاتے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے، اور ہر نیکی کا کام دینے والے کے لیے اس میں تازیانہ عبرت ہے۔ قول و فعل کے تضاد کا نقصان۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے، اس کا اندازہ اس روایت اور حکایت سے خود ہی لگا لیجئے۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالی کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے
تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے، لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا، تو میں نے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا، اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ بے عمل بھی نیکی کی دعوت دے۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ کی مراد وعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی و پرہیزگاری پر ابھارنا ہے۔ بے عمل کو وعظ سے منع کرنا مقصود نہیں، یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو وعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو وعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی
دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے اور برے اعمال کرنے سے منع کرو، اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اس کے پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی ہو اپنی رحمت سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو پڑھنے، یاد رکھنے اور اس کی ترغیب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔